تھا لیکن اب وہ ہے نہیں. اور ویسے بھی استغفار کا ذکر دوسری آیت میں آ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ غافر المؤمن 8ویں مجلس اور آیت نمبر ہے 56. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. یہ ان میں اخفا ہوتا ہے، ان فی صدورہم، اور ما ہم میں میم کا اخفا، چونکہ میم کے بعد با ہے نا تو اخفا ہوگا. ابھی اخفا کسے کہتے ہیں تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ آپ بھی صحیح کر سکیں. اخفا کے معنی ہوتے ہیں چھپانا مخرج کو. تو اس کی مثال پہلے تو بچوں کو پتنگ دیتے تھے، بچے پتنگ، اور لڑکیوں کو مانگ. اب تو پتنگ نہیں بولتے نا، اور نہ مانگ نہ جانے کیا کہتے ہیں. تو وہ مثال بہت اچھی تھی کہ پتن لکھتے ہیں پتنگ، پڑھتے ہیں پتنگ، ہے نا، اردو میں بھی ہے. لیکن اب ایک مثال ہے انگلش کی، این کی، مینگو تو مینگو، اس کا نام ہے اخفا. تو اخفا مطلب مخرج کو چھپانا. تو آپ دیکھو میم ہے نا، ما ہم بھی بالغی نہیں، وہ تو ہونٹوں کو آپ نے ٹچ کر دیا، کھلا رکھے تھوڑا، ما ہم بھی بالغی. اب دوسرا بالغی ہی، اصل میں کیا تھا، بالغین ہو. اب جب ملا دیا تو ہو ہی ہو گئی، نون ساکت ہو گیا. تو چونکہ بالغ ہم سب، تو بالغ کی جمع بالغین. اب رہا تیسرا مسئلہ تو تفسیر میں. اب یہ جو آیت ہے ترجمہ سنیے کہ بے شک جو یجادلون جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان عطاہم، یہ ایک جوڑ ہے اس کا، یعنی بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. دلیل کوئی نہیں ان کے پاس، نہیں ہے ان کے سینے میں سوائے کبر کے. تو مطلب کیا، یہ ان جو ہے نا تاکید کے لیے، یہ قرآن کی اسٹائل ہے کہ ان کے دل کبر سے یعنی بڑائی سے بھرے ہوئے ہیں. ما ہم ببالغی، وہ ان تک پہنچنے والے نے، کہاں تک، یعنی وہ جو ان کے اندر کبر بھرا ہوا ہے نا، بڑا پن، وہ بھی شرح میں آئے گا، وہاں تک یہ پہنچنے والے نہیں. لہذا مشورہ اللہ کی پناہ مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمیع اور بصیر ہے. تو اب اس کی تشریح سے پہلے یہی آیت 35 میں گزری ہے، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان. وہاں ایک لفظ، ایک الفاظ یہ زیادہ تھے، کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا، کہ سخت ترین برائی ہے بحث کرنا، جدال کرنا، جھگڑا کرنا اللہ اور مومنین کے نزدیک. تو دونوں آیتوں میں فرق ہے، اس لیے یہ میں نے یادہ کیا. فرق کیا ہے؟ وہاں پر جو آیت ہے یہ یجادلون والی، وہ اس رجل مومن جس کے نام سے یہ سورہ ہے اس کے خطاب میں ہے. اس نے للکارا، کسے للکارا؟ آل فرعون کو. تو یہ ذہن میں رہے. یہاں اللہ کا کلام ہے، کسے للکارا جا رہا ہے؟ مشرکین عرب کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات سے بحث کرتے ہیں. تو فرق ہوا نا، یہ ایک فرق ہے. بھی دوسرا فرق آئے گا آیات پر. تو جب اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں تو یجادلون کے معنی کیا؟ تکرار لکھا آپ نے، جھگڑا اور بحث، مجادلہ. تو یہ حسن بھی ہے اور کبھی بھی ہے، اس لیے کہ سورہ نحل میں حکم ہوا ہے کہ جادلہم باللتی ہی احسن، اور کبھی بھی ہے. تو اس کی ایک مثال ظاہر ہے کہ اس کے متعلق ایک پوری سورہ ہے، سورہ مجادلہ. تو مختصر سا اشارہ پھر ہم پڑھیں گے چند ہفتوں کے بعد، کہ وہ خولہ بنت ثعلبہ لے کر آئی تھی
تشتکی، وہ شکایت کر رہی تھی اپنے شوہر کی، تجادلک عن زوجہا، مجادلہ یعنی تکرار کر رہی تھی رسول سے، وتشتکی الی اللہ، اسی وقت شکایت کر رہی تھی اللہ سے. تو زوج کی شکایت کیا مجادلہ کر رہی تھی؟ تکرار، بار بار، اے اللہ کے رسول عمر ہوئی، بچے ہوئے، ابھی طلاق واقع ہوگی تو میں کیا کروں، بچے کون سنبھالے گا، یہ تکرار کر رہی تھی. اس کا نام کیا؟ مجادلہ. اور شکوہ اللہ کی طرف، اللہ نے اس کی حمایت بھری، سن لی، آیت نازل ہوئی، پوری مجادلہ. تو مطلب ہے کہ مجادلہ کبھی تکرار ہوتی ہے لیکن کبھی سو ہوتی ہے. تو اس کی مثال دے رہا ہوں کہ سو بھی اور حسن بھی. تو اسے غور سے سنیں. بقرہ کی 258 آیت ہے، نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، حجت کر رہا ہے، مجادلہ کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے کہ کون سا رب؟ جس نے اسے ملک عطا کیا، انا آتاہ اللہ الملک. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا اس کے اس بحث کا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب کون ہے؟ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. یعنی جس رب نے اسے سلطنت دی، اقتدار دیا، اسے بھول گیا اور بحث کر رہا ہے. تو اس نے زندان خانے سے 2 لوگوں کو لایا. زندان خانہ سمجھتے ہیں نا، زندان خانے میں زندہ لوگ رہتے ہیں، قید خانہ. قبرستان میں مردہ لوگ رہتے ہیں، تو قبرستان سے نہیں لایا، قید خانے سے لایا. تو قید خانے میں زندہ لوگ ہیں. تو ایک کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، اسے چھوڑ دیا. مجادلہ کہتا ہے کہ انا وہی، تم نے تو زندہ کو باہر لایا اور چھوڑ دیا، تو زندہ کہاں کیا ہے نا. اچھا، ایک شخص کو تعزیرات کے تحت چند مہینے قید رہنا تھا، اسے لایا اور اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا. اب ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ مجادلہ حسن احسن. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم کیسے آدمی ہو، تم 3 2 5 کے بجائے 6 کہتے ہو، تم بیوقوف ہو. نہیں، وہ تو پھر وہ جھگڑ رہا، ہم جھگڑ رہے ہیں. اگر وہ نادانی کر رہا ہے تو ہم بھی نادانی کر رہے ہیں. یہ اصل میں اسلوب کو دیکھنا ہے. تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ تو یہی تو کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جادلہم باللتی ہی احسن. سورہ نحل 125 آیت نمبر ہو چکی ہے ہماری. تو کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جب دیکھا کہ یہ حجت کر رہا ہے، کہا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہ اللہ میرا جو ہے رب، وہ تو سورج نکالتا ہے مشرق سے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ. اب اس کے پاس کوئی زندان خانہ نہیں تھا ایسا کوئی. وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو میں اس سے قاصر ہوں. کیسے مجادلہ کیا؟ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جادلہم باللتی ہی احسن. اصل ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں. ہمارا مقصد کیا؟ وہ بات کو مان جائے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تو سمجھتا نہیں، تو کم عقل ہے، تو ضد کر رہا ہے. وہ تو اس کے جذبات اور بھڑکیں گے. تو طریقہ کیا ہے؟ جادلہم باللتی ہی احسن. تو اس کی کوشش کریں. جب کسی کو دعوت دے تو اللہ کی طرف، اس کی ذات پر حملہ نہ ہو بلکہ حقائق کو پیش کریں. یہ اس میں ہمیں درس ملتا ہے. لیکن اب سنیے آگے، یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں. گزشتہ آیت میں بھی اسی سورہ 35 میں فی آیات اللہ ہے. دونوں میں فرق ہے. وہ رجل مومن للکار رہا تھا آل فرعون کو، تو وہ کون سی آیت تھی؟ غور کریں. موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نہ 10 احکام ملے تھے نہ تورات ملی تھی. وہ تو فرعون کو پاس آئے تھے نا. اذهب الى فرعون، بنی اسرائیل کو آزاد کرنے. 10 احکام کب نازل ہوئے؟ جب مصر کو چھوڑ کر دریا پار کر کے گئے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. تو اب کون سی آیات؟ معجزات جو تھے. تو آیات کے معنی آیتن کی جمع آیات، یہ قرآن کی آیات، احکام. مگر گزشتہ آیت میں احکام نہیں تھے، معجزے. تو اس نے بحث کیا کس پر کی؟ لٹھیا پر. ہاتھ جو روشن ہو کر چمکتا تھا اس پر. کہا کہ یہ تو سب سے بڑا جادوگر ہے. لیکن یہاں معجزہ نہیں ہے، آیات ہیں. کون سی؟
مشرکین نے کیا بحث کی، کیا مجادلہ کیا؟ آیت الوہیت، آیات ربوبیت، آیات آخرت، مختلف اسلوب سے جو پیش کی جا رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر مجادلہ کیا۔ تو فرق ہوا نا، آیت دونوں ایک ہی سورہ میں دو جگہ پر ہے آیات، مطلب میں فرق ہوا۔ تو وہ کیا تھی؟ دیکھیے کیسے انہوں نے مجادلہ کیا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، الوہیت تو آپ سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کہہ دیا۔ ربوبیت تو انہوں نے تو لات عزا منات کو رب بنا لیا تھا، نیازیں کرتے تھے۔ اور اذا کننا عظاما نخرہ، کہ جب ہم ہڈیاں اور بوسیدہ ہو جائیں گے تو دوبارہ پیدا ہو گئے۔ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جدید، تو مناقشہ کس پر کیا؟ الوہیت پر، ربوبیت پر اور آخرت کے ان مختلف اسلوبوں پر۔ تو یہ ذہن ساتھ میں رہیے گا۔ فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، ان کے پاس یہ کوئی دلائل آئے تھے؟ کوئی نہیں۔ یہ تو آیت واضح ہے کہ جو دلیلیں تھیں وہ دے رہے تھے یہ عقلاً بھی صحیح نہیں تھی، اس لیے کہ وہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم حیوان کی طرح ہیں، جس طرح حیوان ہلاک ہوتا ہے تو ہم ہلاک ہوں گے۔ تو دلیل کیوں نہیں کہ انسان دنیا میں نیک ہے، ایک فسادی ہے، ایک گمراہ ہے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ چلو گئے کچھ لوگوں نے صلح کر لی کہ جو نیک ہے وہ دوبارہ نیک پیدا ہوگا، لیکن اس کی دلیل کیا ان کے پاس؟ مگر ان کے یہاں یہ مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ حیوان کی طرح ہم ہلاک ہوں گے، زمانہ ہلاک کر دے گا۔ اب توجہ دیں، یہ کیوں مجادلہ کرتے ہیں؟ اس میں بڑا سبق ہے اور یہ روح ہے درس کی۔ میں بحث کیوں کرتے ہیں؟ ان فی صدورہم الا کبر، ان کا سینہ کبر سے بھرا ہوا ہے۔ کبر کسے کہیں گے؟ بڑائی، جی بڑائی۔ ایک اس کے ساتھ ہے تکبر، تکبر بھی ہے نا، تو تکبر کسے کہیں گے؟ وہی گھمنڈ، بڑائی، اور کیا؟ غرور، جی۔ لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اب یہ تکبر چند منٹوں میں پہنچیں گے، ان الذین یستکبرون، تو جب تک آپ کو کبر اور تکبر کا فرق محسوس نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا، ہم اصل مقصد تک نہیں پہنچیں گے۔ تو پہلے سنیے کبر کسے کہتے ہیں۔ تکبر کے بارے میں گزشتہ بھی ہم بتا چکے تھے کہ تکبر یعنی خود غرض آدمی، اپنے کو بڑا سمجھنے والا۔ تو جب اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو دوسرا حقیر سمجھ ہوتا ہے نا، مگر یہ تکبر ہے، کبر نہیں۔ تو تکبر جب انسان کرتا ہے تو حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کبر کیا ہے؟ کبر کے معنی بڑا ہے، اپنے آپ کو بڑا جاننا۔ کبر ایک دلی اور نفسیاتی کیفیت ہے۔ کس کا نام ہے کبر؟ دلی اور قلبی کیفیت اور نفسانی کیفیت کا نام کبر ہے۔ اب اس کو اور واضح کروں، جب اس کا اظہار جوارے سے مراد انسان کے جو اعضاء ہیں، پارٹس ہیں، کرتا ہے، یہ تکبر ہے۔ تو دو درجے یاد رکھیں۔ زبان بھی انسان کا عضو ہے نا، جب اس نے کہہ دیا زبان سے، اس کی بہترین مثال سب سے پہلے مخلوق خدا میں جس کے دل میں کبر تھا، شیطان۔ کیوں کبر تھا؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ رئیس تھا، رئیس بولو تو کیا سربراہ تھا، جی، جناتوں کا کیا تھا؟ سربراہ کہیں یا لیڈر تھا، جی، لیٹسٹ ترجمہ بھی لیڈر، جی۔ تو بڑے مسائل ہیں ابھی لیٹسٹ اردو بولنے کے لیے، جی۔ اچھا، اوپر گیا تو وہاں بھی اسے بڑی جگہ ملی، فرشتوں میں، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، وہاں بھی لیڈرشپ تھی ان کی۔ تو دنیا میں بھی لیڈر تھا، آسمان پر بھی بڑے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اب جب اعلان ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس کے سینہ کیا تھا؟ یعنی کہ میں آدم کو کیا بنا رہا ہوں؟ خلیفہ۔ اس کے سینے میں کیا تھا؟ کبر۔ تو اس کا نام کیا؟ بڑائی۔ کبر کا کسے کہتے ہیں؟ دلی کیفیت۔
نفسانی کیفیت کہ میں جب ہر جگہ لیڈر، اب یہ لیڈر بن رہا ہے، خلیفہ بن رہا ہے. اب تکبر کب؟ جب سجدے کا کرنے کا حکم ہوا فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر. دیکھو اب تکبر تو قرآن کی ڈکشنری سے واضح ہوا. پہلے کبر، پھر اس کا اظہار چاہے زبان سے چاہے عمل سے. اب یہ جوارے تو ہم لوگوں کو بچپن سے رٹ لیا نا، تو آپ سمجھتے ہیں یعنی اعضاء. اب اس نے تکبر کیا. یہ تو معلوم ہوا کہ سب سے بری خصلت کیا ہے؟ کبر. اور کیا؟ تکبر. کس نے اس کا آغاز کیا؟ شیطان نے. اب سنیے، جس میں یہ ایک خصلت ہو اس کے لیے اذیت اور اطراف و اکناف کے لیے مصیبت. دیکھو اس میں کبر ہے، تکبر بھی ہے، اب اس کے اطراف میں ہم ہیں، مصیبت ہے کہ نہیں ہمارے لیے؟ ہاں، کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے کہ وہ خود کے لیے کیا اذیت، خود کے لیے اذیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو سنیے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی کرنا کس کا؟ اوڑھنا ہے میری چادر. والعظمت ازاری، اور عظمت پنا یہ تو میرا تہبند ہے. مطلب ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے، مطلب اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مگر سنجیے، فمن ینازعنی واحدا منہما فعذبتہ فی النار. دوسرے الفاظ قذفتہ فی النار. اگر کوئی اس چادر کو، دونوں میں سے ایک کو چھیننے کی کوشش کرے، پھینک دوں گا جہنم میں. تو بتائیں نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا، دوسروں کے لیے نقصان ہے، جو اطراف میں رہتے ہیں انہیں بھی نقصان ہے. اب بتائیے، یہ جو سینے میں کبر تھا ان کے، فرعون کے سینوں میں کبر تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو قبول نہیں کیا. لیکن ہم یہاں قریش کی طرف آتے ہیں. ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، یہ کیسی صفت ہے؟ قابل نفرت ہے. ان کے سامنے پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 40 کے بعد نبوت کا اعلان کیا تو ان کے دل میں کبر تھا. یہ بچہ یہ عربوں کا سردار بنے گا، لیڈر بنے گا. کبر ہوا کہ نہیں؟ تو یہ جو کبر ہے یہ کسی کی پیروی کرنے سے روکتا ہے. آج کل بھی ہوتا ہے. آپ جس محلے میں رہتے ہیں، بستیوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بچے ڈگریاں لے کر آتے ہیں، کوئی سائنس کی، کوئی انجینئر کی آتے ہیں نا، تو لوگ احترام کرتے ہیں. لیکن جن میں کبر ہے وہ یہ بچہ ہے، وہ کبھی اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو انجینئر یا ڈاکٹر یا عالم ایسے نہیں پکاریں گے. کیوں؟ کبر. ہمت افزائی کرنی چاہیے. انجینئر ہے تو انجینئر صاحب کہیں، اگر 30 سال کا ہو، آپ 80 سال کے ہوں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تاکہ کبر ہمارے دل سے نکل جائے. مگر سنیے، ابھی اور سنتے رہیے. یہ کبر جو ہے معلوم ہوا کہ قابل نفرت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ما ہم ببالغین، ہو بالغی ہی، وہ اس تک پہنچنے والے نہیں. کیسے پہنچیں گے؟ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو نوازا، اب ہم حسد کریں گے، کینہ رکھیں گے، تو کیا ہم پہنچنے والے اس مرتبے کو؟ تو یہ مشرکین عرب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم اس کے حقدار ہیں. ابو جہل نے تو صاف کہا تھا کہ یہ نبوت اسی کے خاندان میں، ہم اس کے حقدار، پہنچنے والے نہیں. کیوں پہنچنے والے نہیں؟ اللہ نے اختیار کیا ہے. تو یہ ہے مطلب. اب سنیے، یہ اس قدر قابل نفرت عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ مشورہ دیتے ہیں، فاستعذ باللہ. مشورہ کہیے، حکم کہیے، جو بھی کہہ رہے نا، فاستعذ باللہ. اب سورہ نحل میں بھی ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہاں بھی ہے فاستعذ. دونوں کا پس منظر مختلف ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا. قرآن شریف پڑھنے سے پہلے جو ہم تعوذ یعنی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، وہ اس لیے وہ شیطان سے.
کہ شیطان آپ کے لیے وسوسہ اندازی نہ کرے، شک میں نہ ڈالے. یہاں شیطان کا ذکر نہیں ہے، کبر سے. تو معلوم ہوا کہ کیسی قابل نفرت خصلت ہے، اس کو صفت نہیں کہہ سکتے، خصلت. تو فاستعذ باللہ. اب مزید سنیے کیوں مشورہ دیا جا رہا ہے، اور آگے 2 صفتیں ہیں، یہ اس کا نچوڑ ہے، السمیع البصیر. تو سب سے پہلے میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں. دیکھیے، جس میں کبر ہے اور تکبر ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی کا جھگڑا تو میں ہوتی ہے، ایک حق پر ہوتا ہے ایک ناحق، لوگ خاموش ہوتے ہیں. تو جس کے دل میں کبر ہے وہ اسے آمادہ کرتا ہے ایسی حرکت کرنے پر، کرتا ہے نا حرکت. اور جس میں کبر ہے وہ اسے افعال پر مجبور کرتا ہے، وہ حرکتیں بھی کرتا ہے. جیسے شیطان، اس نے بول دیا، لیکن اب شیطان کی بات نہیں ہو رہی ہے. کوئی بھی انسان اگر اس میں کبر ہے تو وہ ایسا نظر آئے گا جیسے بولتے وقت، چلتے وقت آپ محسوس کریں گے یار بڑا مغرور آدمی ہے، محسوس کریں گے نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے یہ حرکات دکھتے ہیں، اور اگر عمل کرے وہ بھی دکھتے ہیں، اور کہتا ہے وہ سنتے ہیں لوگ. اب بچا کیسے جائے گا؟ میں اس سے بچنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ دیکھیں، سمیع صفت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بصیر بھی. یہاں اس کا پس منظر الگ ہے. دیکھیں سمیع کا کیا مطلب؟ تمام مسموعات کا سننے والا ہے نا. اور بصیر تمام افعال کا، حرکات کا دیکھنے والا. ٹھیک ہے. تو دوبارہ دیکھیے، وہ ایسا ہے، سنتا ہے، شور ہو تو بھی سنتا ہے، زبانیں مختلف ہوں تو بھی سنتا ہے نا. کتنی بولیاں ہیں. یہ تو بس ہم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم تنقید بیان کرتے ہیں، جیسے کہ آ رہی ہے آیت، اپنی کوئی بھی بولی ہو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور کوئی بھی ملفوظات ہوں، کلمات ہوں، سنتا ہے. تو جب اس کینہ پرور اور کبر والے، تکبر والے آدمی کی حرکات دیکھی جا سکتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس سمیع اور بصیر کے سپرد کر دو، تو سارے حرکات کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی ہے پناہ کے لیے؟ وہ السمیع البصیر. تو اپنے آپ کو کس کے حوالے کریں گے؟ اب اللہ کے حوالے. مطلب کیا ہوا؟ جدال مت کرو، یہی مطلب ہوا نا. وہ جدال کر رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس سے جدال کی ضرورت نہیں. اب علاج کیا ہے اس کا؟ مزید علاج بتاتا ہوں. بھائی یہ تو علاج ہوا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو، لیکن کیسے حوالے کریں گے؟ کچھ تو کرنا ہے نا. لوگ دعا کرتے ہیں، دعا استغفار استغفار استغفار. چلو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. کیا مطلب؟ کچھ حرکت تو ہو نا. یعنی کوئی، جیسے کہ آپ نے پناہ مانگی اللہ کی، تو کچھ کرنا بھی تو ہے نا. خالی کہتے رہیں کہ ہاں بھائی کبر والے، غرور والوں سے اللہ کی پناہ، نہیں، ایسا نہیں ہے. تو عملی چیز میں بتا رہا ہوں. اگر آپ کی نگاہ میں، یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو یقیناً دوسرا حقیر ہے. تو کیا کرنا چاہے اسے؟ اگر آج کا درس اس نے سنا یا جو سنے گا، اسے چاہیے کہ اس پر عملی طور پر کیا کام کرے گا؟ اس سے جا کے ملے، اس کے پاس بیٹھے، چائے پیے، کھانا کھائے، بلائے. کبر ختم ہو جائے گا. یہ کیا ہوا؟ اس کا علاج ہوا نا علاج. سب سے اچھا علاج. میں دیکھیے لوگ غریبوں کی دعوتوں میں نہیں جاتے، اسی لیے تو سنت ہے نا کہ ولیمہ میں اگر غریب نہیں تو دعوت ہی نہیں. کیوں امیروں کو جانا ہے غریبوں کی دعوت میں، اور کیوں غریبوں کو بلانا ہے؟ اسی لیے تاکہ کینہ ہمارا، کبر جو ہے دور ہٹے. تو اب ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مودی مرد سے ہمیں بچائے، محفوظ رکھے، اور اگر لگ جائے تو اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آیت جس نے ہم نے مناسب سمجھا آپ کو بتا دیا. لیکن ابھی ایک مسئلہ باقی ہے جو ہم نے آخر میں رکھا تاکہ آیت کا ربط رہے. بالغین. اور میں ایسے مسائل اختیار کرتا ہوں کہ لوگ اس میں بڑے تذبذب میں رہتے ہیں اور سوالات کرتے رہتے ہیں. تو میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں
کہ آپ خود ہی اس کے ماہر ہو جائیں. اصل مسئلہ کیا ہے کہ کچھ فیملیز جاتی ہیں، کچھ گئی ہیں، تو انہیں پریشانی ہوتی ہے کہ اب بچہ ہے بچی ہے تو سوچتے ہیں کہ یہاں عمرہ حج کر لیا جائے تو فرض سے فراغت ہو جائے. اب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ بالغ کسے کہتے ہیں؟ بھائی بالغ کے معنی کیا؟ پہنچنا. وما ہم ببالغی. موسیٰ علیہ السلام فرمایا تھا حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، میں اس جو دو سمندر جڑ ملتے ہیں وہاں تک نہ پہنچو. تو پہنچنا تو بلوغ. بچہ بلوغ کو پہنچا، کب پہنچا، اس میں بڑا تردد ہے. تو اس کی میں وضاحت کہہ دیتا ہوں. دیکھیے ایک حدیث، اصل میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں 12 سال ہے نا، 12 اور لڑکیوں کے لیے منتخب کیے 14. یہ کہاں سے آئے 12 اور 14؟ تو میں آپ کو اچھی طرح آپ اس کو سنیں اس مسئلے کو. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص روایت کرتے ہیں یہ 12 آئے کہاں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولا ابناءکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، 7 سال سے حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ 10، اور انہیں مارو کب سے؟ 10 سال سے. تو مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں 7 سال سے، انہیں عادت بناؤ. لیکن اگر کوئی چھوٹ گئی، سوئے، تو قضا کی ضرورت نہیں. 7 سال کے ہیں، جب 10 ہو گئے تو اب ان پر ذمہ داری پابندی سے پڑھانے کی کوشش کریں. چونکہ کہاں پہنچ رہے ہیں اب؟ بلوغت تک، تاکہ پھر کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے. اب لوگوں نے طے کیا کہ 12 سال، مگر 12 سال ضرور نہیں. تو اس کی کئی نشانیاں ہیں. 12 سال دیکھیے جو گرم ممالک ہیں جیسے افریقہ، بچی کبھی 10 سال میں بالغ ہو جاتی ہے وہاں کی جو آب و ہوا کے حساب سے. اس لیے جو اہل علم نے جو اس کی مدت رکھی ہے، آپ تعجب کریں گے 8 سے شروع کیا ہے، 8 سے لے کے 18 تک. اب جب گرم ملک ہیں تو برف والے بھی ہیں، 15-16 پھر بھی اس عمر کو نہیں پہنچے. اب وہ جو خاص علامت ہے نا ہمارے یہاں، اس سے مراد لیتے ہیں. ایام خاص ہے اور لڑکے کے لیے اس کے، لیکن اصل میں یہ علامت نہیں، اور بھی کچھ علامات ہیں. آپ یہی نہ دیکھیں خاص دن دیکھیں یا لڑکے کا احترام دیکھیں، اور بھی علامات ہیں. سب سے آپ بچے والے ہیں، جہاں بچہ اور بچی کی آواز میں فرق آیا تو سمجھنا کہ بلوغت کو پہنچ گیا، چاہے وہ 10 سال کا ہو، پہنچ گیا نا آواز میں. لیکن ضروری نہیں، کبھی ایک آدھا بچہ بچی کی آواز میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن ایک نارمل. اور سب سے اچھی علامت ہے بچے کے مجھ پر بال آ جائیں. سب سے پہلے مجھ کے ہی بال آتے ہیں، بالغ ہو گیا. عمر کو نہ دیکھیں. تو یہ میں نے بتایا کہ عمر ٹھیک ہے نا. تو کیوں ایسا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ 12 سال میں اگر آپ اسے کچھ کہیں تو وہ سمجھتا ہے. دیکھو 4 سال کا بچے کو آپ کہیں کہ اللہ ہے، نماز ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ وہ نہیں سمجھے گا. تو بلوغت کو پہنچنا ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لوگ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی. تو جب ماں باپ اسے کہیں گے کہ اللہ ہے، اب وہ سمجھتا ہے، نماز فرض ہے وہ سمجھتا ہے. اس لیے اسے کہتے ہیں بلوغت. تو یہ بلوغت کی عمر ہوئی. اب رہا سوال کہ 40 سال بھی پختہ عمر کا وقت ہے نا. تو وہ تو اسی آخر میں وہ یہ سورہ نہیں، اس کے بعد جو حوامیم کا جو سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں پڑھیں گے. انتظار کیجیے چند ہفتوں کا کہ فلما اشد 40 سنتن، تو 40 سنتن کا ذکر ہے. اور جب پختہ عمر کو پہنچ گیا تو یہ نبیوں کے لیے ہے، تو اسے وہاں تک رکھتے ہیں. جب وہاں پہنچیں گے ہم چند ہفتوں میں تو انشاءاللہ. تو بہرحال یہاں جو اب سوال یہ آتا ہے کہ جو فیملیز جو پریشان رہتی ہیں کہ اپنے بچہ اور بچی کا وہ حج سے اور عمرے سے فارغ ہونا چاہتی ہیں، چونکہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے نا، تو اس کا لحاظ رکھیں. بس یہ دیکھیں، باقی اللہ کے حوالے. اگر وہ اس عمر تک نہیں پہنچی ہے تو آپ نے جو عمرہ اور حج کرا ہے وہ حج عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن فرض ساقط نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں میں نے بتا دیا تو آپ پر یہ واضح ہو چکا. اب سنیے کہ عود کرتے ہیں کہ انہو هو السمیع البصیر. ہاں، سننے والا اور دیکھنے والا اس کی سپرد کر دو. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے دل میں کبر ہے، تکبر ہے، وہ اپنے آپ پر غور کرے، خود پر.
تو سنیے گا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون. کیا ترجمہ؟ لو تاکید کے لیے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، تخلیق، پیدائش، اکبر بڑا کام ہے، من خلق الناس بنسبت لوگوں کے پیدا کرنے سے، بڑا کام ہے لوگوں کے پیدا کرنے کے مقابلے میں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی اسرائیل میں ہے نا، حملناہم وعلى البحر والبحر رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. تو ابھی اس کو سمجھنا ہے، کئی چیزیں سمجھنا ہے، ساتھ میں رہیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا ایک عظیم کام ہے، بڑا کام ہے. انسانوں کا پیدا کرنا بڑا کام نہیں ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے. تو ہم کس میں ہیں؟ تو اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو نہیں جانتے اس میں شامل ہوں. تو سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ زمین و آسمان، یہ سورج چاند، ان کا پیدا کرنا ہم سے زیادہ بھاری کیوں؟ تو میں آسان کہہ دیتا ہوں. انسان کس سے بنا؟ مٹی سے. تو انسان زمین کے ایک حصے سے بنا کہ نہیں؟ بس جب انسان مرتا ہے تو اس حصے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لو اپنا ہے. ہم کس سے بنے؟ مٹی سے بنے. جب زندہ ہے تو مٹی پر ہیں، مٹی کی غذا آتی ہے مٹی سے. جب مرتے ہیں تو زمین کے حوالے کرو، جہاں سے آئے وہاں جاؤ. اب بتائے ہم بڑے کہ زمین بڑی؟ زمین. صحیح ہے نا؟ کیا زمین ہمارے حصے سے بنی؟ کیا زمین کو ہمارے حوالے کیا جاتا ہے؟ نہیں، ہم زمین کے حوالے کر دیے جاتے. آ گیا سمجھ میں؟ کون بڑا تخلیق میں؟ زمین. چلیے سورج. اچھا دوسری دلیل، زمین خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. کب سے بنی زمین؟ پھر فرشتے، پھر جنات، پھر آدم علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام کتنے زندہ تھے؟ نوح علیہ السلام 1000 سال. زمین کتنے سالوں سے ہے؟ کچھ بھی نہیں. انسان جیسے 1000 2000 موت. چلیے سورج کچھ کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے. انسان کھاتا ہے، پیتا ہے. تو یہ بڑا کام کون سا؟ زمین و آسمان. یہ تو بات واضح ہوئی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اب تو واضح ہوا. اب انشاءاللہ ہم کس میں شامل ہوں گے؟ جو جانتے ہیں لیکن ابھی بھی نہیں جانتے. کیوں؟ اصل تو باقی ہے روز کی. یہ کیا بات ہوئی کہ سورج کی کیا ہے وہ زیادہ عظیم کام ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آپ بڑے ہیں، اس کا مطلب کوئی چھوٹا ہے. آپ کو کسی نے کانٹریکٹ دیا بلڈنگ بنانے کا تو بولے ہاں یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے، اس کا مطلب کچھ مشکل بھی ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان اور بڑا کیسا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان فسبح بحمد ربک. تو اللہ کے لیے کوئی کام بڑا، کوئی کام چھوٹا، کوئی کام مشکل، کوئی کام آسان، اس کی تنظیم نہیں ہوئی. یہ اس میں آیت میں اثر سمجھنا ہے. اور یہی لوگ نہیں سمجھتے، باقی یہ تو سب سمجھتے ہیں. جانتے ہیں یونان، مصر اور ہند، یہاں کے فلاسفہ بہت مشہور تھے. آج کل کیا کہتے ہیں اس کو؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں. بہرحال انہوں نے تحریر کیا ہے کہ اس کائنات کی جو ہم نے معلومات حاصل کی یہ بھی ایک حصہ بھی نہیں، بھی بہت کچھ باقی ہے. وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو. لیکن سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ بڑا کام کیسے؟ اگر اللہ کے نزدیک یہ بڑا کام ہے تو کچھ چھوٹا بھی کام کیا ہے تو یہ صفات اللہ کی نہیں. تو پھر کیا مطلب اس کا؟ بس اسے سمجھے تو الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا. تو ساتھ میں رہیے. اصل میں ہم جو مخلوق ہے نا، مخلوقات،
ہمارے سمجھنے کے لیے مثال دی جا رہی ہے کہ تمہاری سمجھ کے مطابق بڑا کام کون سا ہو سکتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ زمین کا۔ اللہ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں۔ یہ اسی سورہ میں ہم پڑھیں گے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، اور یاسین میں بھی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کوئی بھی چیز وہ چاہے، نہ اس کے نزدیک بڑی، نہ اس کے نزدیک چھوٹی، نہ مشکل نہ آسان، اس کا حکم صادر و کن تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب جان گئے اس کا مطلب، تو یہ ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اچھا، اب یہ جو دنیا کائنات ہے اسے کون سمجھتا ہے، کیسے سمجھے؟ تو سنیے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔ جی، ما تتذکرون، اعمیٰ نابینا، بصیر دیکھنے والا، اور یہ دو ہو گئے، اور جو ایمان اور عمل صالحہ کریں اور اس کے مقابلے میں مسیء یعنی ایمان نہیں اور سیئات کریں۔ بہت ہی کم ہو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تتذکرون یعنی کیا؟ تذکر، اور یہ تا یعنی آپ، تو یہ تو بروایت حفص ہے، دوسروں نے پڑھا یتذکرون یعنی وہ، مطلب ایک ہی، یہی تو قرآن کا کمال ہے۔ پڑھیں قلیلا ما تتذکرون، آپ لوگ کوانٹٹی کم ہے سمجھنے کی، قلیلا ما یتذکرون وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں اس کی کوانٹٹی بہت کم ہے۔ تو قلیل نے لوگ نہیں، سمجھ، اس لیے کہ ماں مصدریہ، بہت کم سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ جیسے کہ دیکھیے زمین آسمان سورج، مگر اس حقیقت کو کم سمجھتے ہیں، تو سمجھا کہاں سے جائے گا؟ مرکزی علم کیا؟ قرآن۔ تو آپ سنیے، اعمیٰ سے مراد کیا؟ یہ آنکھوں والا نہیں اور بغیر آنکھوں والا نہیں، یہ نہیں مراد ہے۔ اس کائنات میں غور و فکر یہ مراد ہے۔ کائنات میں غور و فکر، کائنات سے درس حاصل کرنا، عبرت حاصل ہوگا۔ وہ اگرچہ اس کے پاس آنکھیں ہیں، لیکن اگر وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ اندھا ہے، اندھا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ایمان اور اعمال صالحہ کا جوڑ آ گیا۔ کیا مطلب ایمان اور اعمال صالحہ؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تصدیق بالقلب عمل بالجوارح، یعنی اپنے جسم سے عمل کرو، زبان، ہاتھ، پیر۔ تو ایمان کون سا مراد ہے یہاں؟ تو اب دیکھیے، ایمان عمل صالح کے مقابلے میں مسیء سیئات سے، تو جو کوئی گناہ کرتا ہے اور جو ایمان کا ثبوت اعمال صالحہ سے دیتا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اب یہاں ہمیں سمجھنا ہے، دیکھیے یہ کائنات سے اسے سبق لینا ہے، سمجھ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں۔ دعوت پہنچتی ہے، کئی لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو غیر مسلم ہیں ان پر دعوت کیسے پہنچی؟ دعوت پہنچتی ہے، کائنات خود دلیل ہے اور اس کی ذات خود دلیل ہے، مگر کیا ہے؟ اللہ نے اسے دو آنکھیں دی، اس کے باوجود کیا ہے؟ وہ اندھا ہے۔ دل دیا ہے، اس کے باوجود کیا ہے؟ وہ بغیر سمجھ، کیا غیر معقول، کیا ہے کہتے ہیں، بے عقل ہے۔ جی، مسیء سے کیا مراد؟ سیئات۔ سیئات کون سے ہوتے ہیں؟ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک افراط اور ایک تفریط۔ افراط سمجھتے ہیں آپ، زیادتی، تفریط کمی۔ اس کی بہترین مثال عیسیٰ ابن مریم، مسیحیوں نے افراط کر دیا، اللہ بنا دیا۔ یہودیوں نے تنقیص، رسولی نہیں مانا، چونکہ یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ تو افراط کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب ایمان والے ہوں، بغیر ایمان والے ہوں، اللہ کے حق میں نہ افراط کریں نہ تنقیص۔ دیکھیے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ حدیث قدسی، انا اغنا عن الشرکاء والشرک، یہ پارٹنر میں نے بنا رکھے ہو، میں بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت نہیں، ردت تو کسی کو شریک کرنا اللہ کی تنقیص کی، معاذ اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ پاک ہے، کسی کو آپ نے شریک کیا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ نیاز ہیں،
اور عقیدت مندی بتوں سے، تو یہ کیا ہے؟ تنقیص۔ اچھا، احادیث میں بخاری مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی اس نے کام کیا ہے دین میں ہمارا حکم نہیں تو وہ زیادتی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، میں نے بخاری مسلم کی حدیث ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی، رد۔ تو یہ کیا ہے؟ اضافہ بھی ہو سکتا ہے، تنقید بھی ہو سکتے ہے۔ ایک مثال میں دوں آپ کو، توجہ سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رکوع سے اٹھو، اذا رفعت، تو رکو حتی تطمئن، ہم تنقیص کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا عادت ہے؟ رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ اور سیدھا سجدے میں جاتے ہیں۔ تنقیص ہوئی کہ نہیں؟ تنقیص ہوئی، تفریط۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، حدیث پاک کو سنیں، اطمینان رکھیں ہمیشہ۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، مگر وہ تو اچھا ہوا کہ امام کی نماز ہو نہ ہو، ہم تو ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز ہوگی۔ وہ اچھا، سجدے میں بھی یہی حتی تطمئن، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بہرحال ایک نصیحت تھی۔ اچھا، قلیلا ما تتذکرون، اس کا مطلب کیا کہ بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ تو کم ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ قرآن سے جڑیں۔ چھوٹی سی زندگی، چھوٹی سی کتنے سال کی ہوگی لوگوں کی؟ 100 پکڑیے۔ چھوٹی سی حکومت، وہ ایک بادشاہ کی کتنی، ایک چھوٹی سی کنٹری، یا ہماری فیملی، آپ اس کے لیڈر ہیں، اور اتنا گھمنڈ۔ سنو، قیامت آنی ہے تو سنیے گا، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ گزشتہ آیت میں تھا کہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، بہت ہی کم۔ قیامت آنی ہی آنی ہے، ساعۃ لام تاکید، آنی ہی آنی ہے، سب گھمنڈ نکل جائے گا، کوئی شک نہیں، شک نہیں بلکہ ریب کے معنی کیا؟ کوئی اضطراب، کوئی خلجان، کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قیامت واقع نہ ہو تو دنیا میں نیکوکار لوگ ہیں، جبار بھی ہیں، فسادی بھی ہیں، فرشتہ خصلت بھی ہیں، کیا ان کے ساتھ ایک ہی طریقہ کا معاملہ آنی ہے؟ کوئی شک نہیں اس میں۔ اکثر لوگ اس پر یقین نہیں کرتے، یہی ہے وہ چیز۔ جس کو آخرت کا یقین نہیں تو ایمان کی توفیق نہیں۔ مومنین کی صفات کیا ہے؟ وہ کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو یہ تو کئی دفعے ہو چکا ہے، لیکن اب سننے کے لیے تیار ہو جائیے جو اگلی آیت میں مضمون آ رہا ہے، اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس آیت کو میں اس طرح شروع کروں گا جس طریقے سے نعمان بن بشیر نے شروع کیا تھا۔ حدیث امام احمد نے بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ دیکھیے، ایک تو حدیث ہوتی ہے، لیکن نعمان بن بشیر نے جو شروع کیا تھا وہ مسند احمد میں، تو اس طریقے کو میں اختیار کرتا ہوں، تو سنیے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء عین العبادہ، بس اسی حدیث پر یہ بیان ہے، تو سنیے گا۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں فرق ہے، ایک شخص جیسے ترمذی نے بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے، دعا عین العبادہ یعنی کیا؟ دعا عین عبادت ہے۔ عبادت، ابھی فرق واضح ہوگا، عبادت کسے کہتے ہیں، دعا کسے کہتے ہیں۔ مگر نعمان بن بشیر کی جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء عین العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ ثم قرأ، تو کیا کرا؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترجمہ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ دعا عین عبادت ہے، لہذا اور اللہ فرماتا ہے ادعونی، ایک بات، دعا کرو، پکارو، استجب لکم، پکار سنوں گا، دوسری بات۔ تیسری بات، تکبر، کبر ہو چکا نا، تکبر کی بھی تعریف ہو چکی۔ یستکبرون، کبر کو حاصل کرنے والے،
اپنے جسم کے پارٹ سے ظاہر کیا زبان یا حرکت سے، تو جو لوگ تکبر اختیار کرتے ہیں عن عبادتی، یہ ایک مستقل عنوان ہے، یہ میری عبادت سے، سیدخلون جہنم، ان کی سزا یہ ہے کہ داخل ہوں گے جہنم میں، داخرین ساغرین ذلیل و رسوا ہو کر۔ اچھا سیدخلون، اس ہم نے بتایا تھا ادخلوا آل فرعون، داخل کرو پکڑ کے، ادخلوا آل فرعون، تم خود داخل ہو جاؤ، تو یہاں بھی سیدخلون، یہ داخل ہوں گے۔ ابھی اس کو الٹا کر دیں، خا کو یا پہ لے آئیں، یا کو یا کا حرکت یعنی حرکت، خا کی حرکت یا پہ لے آؤ، یا کی حرکت خا پہ، تو کیا ہوگا سیدخلون، پکڑ کے داخل کیے جائیں گے۔ دیکھو دو قراتیں سبیہ، مفہوم ایک ہی، داخل ہوں گے خود چل کر، یا سیدخلون داخل کیے جائیں گے۔ تو آپ سنیے گا، دعا اللہ سے مانگو۔ اصل نقطہ یہاں یہ ہے کہ تم مانگو گے اللہ سے، پکارو گے، استجب لکم، میں تمہاری دعا سنوں گا۔ اللہ کتنے لوگ یہاں ہوں گے، بیٹا دے، بیٹا دے، بیٹی دے، بیوی دے، ہوں گے نا، کچھ نہیں ملا، تو اسے سمجھنا ہے۔ ہوتا ہے کئی لوگ مانگتے ہیں بیٹا نہیں ملتا، جی زندگی بھر خیرات کرتے رہے، تو اس لیے ساتھ میں رہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کی یعنی جو حالات ہیں، جی ان سے بحث نہیں، جو نذرانے کرتے ہیں ان سے تو بحث نہیں۔ سنیے، ادعونی، پکارو، اگر غیر کو پکارے گے تو وہ سنتا نہیں، اور اگر سن لے تو جواب دے سکتا نہیں۔ مجھے پکارو، جی اب کیا مطلب، مجھے پکارو اور میں سنتا ہوں اور میں دعا قبول کرتا ہوں؟ تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دعا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں؟ وہ تو عین عبادت ہے۔ لم یدعو، اس میں قطع رحمی نہ ہو، یعنی وہ ایسی دعا نہ کرے رشتہ داری کے فنا ختم کرنے کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے، کہ بھائی اس معاملے میں ایسے گناہ کا کام نہ ہو۔ من ثلاث، تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایک کیا، اس نے بیٹا مانگا، اللہ نے دے دیا، بیٹا ہوتا ہے، مگر بیٹا مانگا، بیٹی آئی، ابھی اس کو کیا ملا؟ دعا قبول ہوئی؟ وہ دعا اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ۔ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لہٰذا کبھی نہیں کہنا کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسری چیز، آخرت کے لیے ذخیرہ میں بھی فرشتوں کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بندہ میری عبادت کر رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے دیکھتے ہیں رجسٹر میں، اللہ کو تو معلوم ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، ٹال دو، دیکھیں تو ٹل گئی نا بھلا، تو دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو انسان جب دعا کرتا ہے، یا تو مل جاتی ہے، یا تو آخرت کے لیے ذخیرہ، یا کوئی مصیبت آنے والی وہ ٹل جاتی ہے۔ ہمیں اس کا حصہ، ہمیں کیا خبر کہ مصیبت آنے والی ہے، دعا قبول ہو گئی۔ ہاں، جیسے کہ کوئی مہمان آتا ہے نا، تو مہمان کو جو آپ کھلاتے ہیں آپ کے گھر میں، وہ اس کا کھانا آ جاتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں دعا سے، تو سنیے دعا، ایک اور حدیث ہے، تو یہ ترغیب کے لیے ہے، اس کا مطلب بھی عکس نہ سمجھے کہ قیامت کے دن جب انہیں انعامات دیے جائیں گے تو پوچھیں گے نا، تو یہ تمہاری دعا آخرت کے لیے ذخیرہ، تو وہ وہاں تمنا کریں گے، مگر یہاں ایسی تمنا ہم نہ کریں بہرحال کہ کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ او ہو دیکھیں، لیکن ہمیں دعا، اگر آپ ایسی دعا کریں گے تو اس کا نام دعا نہیں، تنقیص ہوئی۔ اس نقطے کو سمجھے، ہم وہاں کہیں گے، یہاں اللہ سے ایسا مانگے کہ مجھے دے۔ اگر کسی کو لیڈر بننا ہے پوری کسی کنٹری کا تو مانگے، اللہ کی تنقیص کیوں کرتے ہو؟ اللہ دینے والا ہے، خزائن السماوات والارض، مانگیے جو مانگنا ہے وہ، 12 لڑکے مانگیے، 30 مانگیے، کوئی بات نہیں۔ اس نیت سے نہ مانگے کہ وہ نہ دے، نہیں، وہ دے سکتا ہے، یا وہ دے گا، یا ذخیرہ آخرت، یا مصیبت ٹل جائے گی۔ یہ مسئلہ واضح ہوا، تو انشاءاللہ دعا کریں گے اور دعا کرتے رہیں گے۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ دعا کرو، ہے نا، دعا نام کس کا؟ دعا نام ہے فوق الاسباب،
بغیر اسباب کے. بھائی ایک شخص ہے تو اس کی مثال میں دیتا ہوں, اور ایک دعا ہے سبب کے, چونکہ لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. دیکھیے ہم کسی کو پکارتے ہیں روڈ کے پار سے, تو یہ جو حجت کرتے ہیں نا, بولے تم بھی تو پکارتے ہو, کسی کو کہتے ہو کہ مجھے لفٹ دے دے, تو یہ دعا ہوئی؟ یہ دعا نہیں ہوئی, یہ تعاون ہوا. تعاونوا علی البر والتقوی. بھائی آپ نے کسی کو آواز دیا دور سے, بھائی آئیے میرا ٹائر خراب ہو گیا مدد کرو, اس کا نام کیا؟ تعاون. اس کو یاد میں رکھیں, نہیں تو پھر وہی حجت کریں گے. لیکن آپ دلیل سے سمجھائیں. تو میں دیکھیے سورہ مریم میں پڑھ چکے ہیں ہم, زکریا علیہ السلام نے بغیر فوق الاسباب کیا کہا کہ واشتعل الراس شیبا, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. وہ مختصر سا اشارہ کر دیتا ہوں. اور وامرأتی عاقرہ, میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. بھائی 80 سال کی عورت, 90 سال کی ہے, اب اس میں صلاحیت نہیں. وہ کہتے ہیں حبلی یرثنی, کہ فردن مرا وارث ہو جائے. فوق الاسباب, اس کا نام ہے دعا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا یحییٰ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. یحییٰ نام کا ہم نے تم کو دے دیا بیٹا, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں انا یکون لی غلام. یعنی مانگی دعا فوق الاسباب. فوق الاسباب سمجھتے ہیں نا, سبب نہیں. بیوی تو بانجھ حیثیت نہیں جی, چونکہ بیوی بانجھ ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقت خلقتک من قبل ولم تک شیئا, میرے لیے سبب کی ضرورت نہیں. تمہیں ہم نے پیدا کیا, کیا سبب تھا؟ یہ ماں باپ کے ذریعے جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا, یہ اللہ کے نزدیک کوئی سبب نہیں. ہمارے لیے بچوں کی مصلحت کہ ماں باپ میں محبت اور تمہارے ذریعے اس کی پیدائش, تاکہ اس کی تربیت کر سکو, ہمارے لیے. باقی جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کوئی سبب تھا؟ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو کوئی ماں تھی؟ تو آپ مگر کہ انہوں نے اطمینان کے لیے, انہیں تعجب ہوا کہ جلدی سے دعا بھی قبول ہو گئی, نام بھی اس کا, وہ کیسے؟ تو بولے جیسے تو آپ کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس وقت ہے, سنیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا, لیکن ابھی ایک اور چیز سمجھیں. دعا, لوگ کہتے ہیں پھر تقدیر کا کیا مطلب؟ بھائی دوسری حدیث ہے لا یرد القضاء الا الدعاء, تقدیر کو ٹالتی ہے دعا. تو پھر تقدیر کا کیا مطلب؟ بھائی تقدیر کسے کہتے ہیں جانتے ہیں نا؟ فرشتوں کو رجسٹر میں لکھ کر سونپ دیا گیا. ہمیں علم نہیں, فرشتوں کو علم ہے, لیکن علم کون سا؟ غیب والا نہیں. جب روح پھونک جاتی ہے 4 مہینے کے بعد, تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا لکھوں؟ ہاں تو لکھ دیتا ہے. اب ان کے پاس 1 سال کا دفتر دے دیا جاتا ہے, کہاں ایکسیڈنٹ ہوگا کہاں. تو آپ جانتے ہیں قدر و قضا کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, پھر بھی سنیے. قدر کسے کہیں گے؟ تقدیر جسے کہتے ہیں, میں قدر کر رہا ہوں, جو ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا. قضا کسے کہیں گے؟ اس ایکسیڈنٹ کا وقت آئے گا, اسے کہتے ہیں قضا. جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی شادی ہوگی, تقدیر میں لکھ دیا گیا, آپ پریشان ہیں, دعا کر رہے ہیں, لکھ دیا گیا جس دن آپ کی شادی ہوگی, اس کا نام کیا؟ قضا. اولاد نے تو تقدیر میں لکھ دی گئی ہے, لیکن جب اولاد پیدا ہوگی اس کا نام کیا؟ قضا. ٹھیک ہے, یہ تو اچھا. اب قضا جب جس کی آتی ہے تو اسباب بنتے ہیں. کسی کی موت لکھی ہوئی ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ لکھا ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ وہ کاش کے وہاں نہیں جاتا. کاش کے وہاں نہیں جاتا, قضا کا وقت آیا وہ جا کر رہے گا. لیکن دعا سے یہ ٹل سکتا ہے. ابھی حدیث سنے نا کہ کوئی مصیبت ٹل گئی, تو پھر قضا تقدیر کا کیا مطلب؟ تو سنیے گا, غور سے سنیے. یہ بھی اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اکبر اور اصغر. تو کہہ یہ رہا تھا کہ قضا اور تقدیر, اور دعا سے تقدیر ٹلتی ہے, مصیبت ٹلتی ہے. تو دعا کس سے مانگنا چاہے؟ اللہ سے. مگر کیوں؟ کیا مطلب پھر؟ تو سنیے. یہ قضا تقدیر کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اللہ کے لیے نہیں. رجسٹر میں کیا, دفتر میں کیا لکھ کر دیا گیا فرشتوں کو؟ ہمارے لیے. ہم کیا پڑھتے ہیں قرآن شریف میں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. خالی پڑھتے ہیں بس, یہی تو رونا ہے. بھائی رکیے, کیا مطلب اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ بغیر حیثیت کے آپ کو اولاد دینے پر قادر ہے, بغیر اسباب کے سب کچھ دینے پر قادر ہے, من حیث لا یحتسب. تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو تقدیر بنایا وہ اس لیے کہ تم غم نہ کرو. اللہ نے اولاد دی, 2 سال میں چلی گئی, غم نہ کرو, تقدیر میں لکھا ہوا تھا, ہے نا. اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں,
اللہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے. پابند کون؟ مخلوق پابند ہے. تقدیر میں لکھا وہی ہوگا. آپ کی معاشی زندگی، اولاد، بیویاں، سیلری کہیے، روپیہ، پیسہ جو مقدر میں ہے وہی ملے گا. غم نہ کرے. اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں. آپ دعا کیجئے، آپ کے جو تقدیر میں لکھا ہوا وہ ٹل جائے گا، تبدیل ہو جائے گی. تو اب واضح ہوا جی. اچھا، ان الذی، تو یہ تو دعا سے ہوا. ابھی آدھی آیت باقی ہے، ہو جائے گی انشاءاللہ جی. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اصل تو مسئلہ ابھی باقی ہے. اصل روح ابھی اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا. ابھی غور سے سنیے، یہ آخری ہے آیت، سنیے غور سے. کہاں سے شروع کیا تھا؟ الدعاء عین العبادہ. ابھی آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے تھے ادعونی، ساتھ میں رہیے، مجھے پکارو. پھر کہتے ہیں عبادت. دیکھ رہے ہیں نا، یستکبرون عن عبادتی. تو دعا اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ عبادت کسے کہیں گے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے نا. تو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت کرنے سے؟ اسی لیے وہ حدیث میں نے پیش کیا تھا. کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی؟ کہ آپ دعا کریں گے یہی وہ عبادت ہے. عبادت میں اور دعا میں کوئی فرق نہیں. دیکھیں کیسا جوڑ ہوا. عبادت میں اور دعا میں کوئی فرق نہیں. آپ اللہ سے مانگے کہ کیا یہ عبادت ہے. تو میری عبادت سے یعنی مجھ سے مانگنے سے یہ تکبر کرتے ہیں. اور کس سے مانگتے ہیں؟ لات، عزا، منات، اور کس سے؟ دیوی دیوتا، اور ہمارے بھی ہیں. تو کسی غیر سے مانگنا، جب اللہ سے مانگنا عبادت ہوا تو غیر سے مانگنا کیا ہوا؟ شرک ہوا. اب رہا سوال، ہم دوسرے سے جو پکارتے ہیں وہ تعاون. اس لیے میں نے واضح کرنے کی کوشش کیا ہوں کہ لوگ آپ کو تردد میں نہ ڈالیں، حجت نہ کریں، مجدال نہ کریں. تو بالکل واضح ہوا. اب آپ بتائیں کہ جو کتراتے ہیں میری عبادت کرنے سے، مجھ سے دعا مانگنے سے، ان کی سزا کیا؟ سیدخلون جہنم داخرین، یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل ہو، رسوا کر. اب اس کے بعد تو جو بیان ہو رہا ہے وہ اس میں موضوع جو ہے طویل ہے. مطلب یہ کہ وہی جو میں نے ذکر چھوڑا تھا کہ چھوٹی دنیا، چھوٹی زندگی، تو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات بیان کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آئندہ آ جائیے گا وقت پر. اب ہم آپ کو اس کا جو نچوڑ آج ہم نے بتایا 5 آیتوں میں آپ سن چکے ہوں گے. اس کا اصل یہ ہے کہ جدال، اس صفت سے ہم محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. اور اس کا علاج بھی بتلایا. اور آسمان و زمین کے تعلق سے بھی جو اس کی روح ہے اسے نہ بھولیے گا، یہ ہمارے لیے. اسی طرح سے قبر اور برزخ، یہ قبر تو ہمارے لیے، اصل میں وہ برزخ ہے. قبر میں دفنا ہے تو کہاں چلا گیا؟ برزخ میں. یہ اصول ہیں. اور یہ اصول جو عبادت و دعا کا اور ایک جگہ بھی اس کے پہلے آیا تھا اور اب بھی آئے گا، جیسے کہ نماز ہے، ایمان ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. لیکن ہماری یہی درخواست ہے کہ کوشش کریں اس دعوت کو پہنچانے کی، پھیلانے کی. برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی اچھا پہنچ گئے آپ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب، ابھی آپ دعا کے بارے میں بتا رہے تھے. دعا عبادت ہی ہے جی، لیکن ہم عموماً سخت الفاظوں میں سنتے آئے ہیں کہ جو صحیح نمازیں نہیں پڑھتے، جو حج جس طرح سے کرتے ہیں، وہ ان کے رد کر دیے جائیں گے، ان کے نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی. جی تو دعا کا اسٹیٹس اس سے کس طرح سے مختلف ہے؟ جی. نمبر ایک یہ. نمبر دو، آپ نے کہا کہ آپ نے وہ تو ترکیب بتا دی کہ متکبر آدمی جو ہے وہ جائے حقیر کے پاس اور اس کا علاج، علاج جی آپ نے بتا دیا. لیکن حقیر کیا کرے؟ حقیر کا عملی علاج کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ کیا کرے؟ جی. اور نمبر 3 آپ نے کہا کہ آسمان اور زمین جو ہے وہ زیادہ بڑی ہیں اور زیادہ وہ ہے. تو لیکن انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، پھر کیوں کہا گیا؟ ہاں
بہت اچھا، 3 سوالات ہوئے ہیں، لکھ بھی لیے. بھائی دعا منفی، حدیث شریف میں مستجاب الدعا کہ دعا کے کچھ اوقات ہیں. سفر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، مگر فرماتے ہیں کہ ایک شخص اشعث و اغبر طول السفر، لمبے سفر میں، جانتے ہیں نا آپ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب. جو سفر میں جاتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ دعا کیجیے ہمارے لیے، سن رہے ہیں نا کہنے جی. کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام. حکم دے دیا کہ دعا کرو میں سنوں گا. منفی، یہ شخص کیا کرتا ہے؟ غذی بالحرام، او ہو اس کا کپڑا حرام، پہننا حرام، کھانا حرام، پرورش حرام، فانا یستجاب. لہذا دعا کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ عقل حلال ہو، اور دعا جو آپ کریں گے کسی کے لیے بد دعا نہ ہو. واضح ہو گیا جی. دوسرا سوال متکبر، حقیر کیا کرے، ہے نا، یہ ان کا دوسرا سوال ہے. دیکھیے حقیر، اب تو ماشاءاللہ آپ کو بہت آسان ہو جائے گا، ہمارا جو اسلوب ہے ہم نے قرآن سے اختیار کیا ہے. حقیر وہ نہیں جو سمجھتا ہے اس کے لیے حقیر، حقیر فی نفسی کوئی نہیں. جس کے سینے میں کبر ہے وہ کسی کو حقیر سمجھتا ہے، تو حقیر وہ نہیں، حقیر کس کے لیے یہ سمجھتا ہے. تو صاف ہوا نا مسئلہ. اب چونکہ سمجھانا ہوگا، جیسے کہ ایک آدمی ہے بھائی چلو وہ غریب ہے، کمزور ہے، حقیر ہے، تو لیکن حقیر وہ نہیں ہے، حقیر کون ہم سمجھتے ہیں، اس لیے بات واضح ہو گئی. تیسرا مسئلہ اشرف المخلوقات تھا. سنیے گا، انسان سمجھتا ہے اشرف المخلوقات ہے نا، کیوں؟ اگر علم کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ہے، سنیے گا غور سے، اصل میں کیا تو اگر تو سب سے بڑا علم کسے تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، ہے نا. سلیمان علیہ السلام کے بعد جو جن تھا، جن نہیں، ایک شخص، جن تو کہنا نہیں چاہے، تو سب سے بڑا اشرف وہ ہونا چاہے تھا. تو پھر اشرف المخلوقات کون؟ تو سنیے بنی اسرائیل کا آیت جو میں نے پڑھ کے بتایا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ساتھ میں رہیے، ہم نے عزت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور سمندر خشکی میں ہم نے اس کو سوار کر دیا، چیرتا ہوا چلتا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہے نا. اب سنیے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کیا مطلب؟ بہت ساری مخلوقات پر ہم نے اسے فوقیت دی. کیا ہے؟ کیا پڑھا میں نے پھر سے؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، سب پر ہے، یہ نقطہ یاد رکھے گا، سب پر نہیں. تو پھر وہ کون ہے؟ بھائی انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر کس پر؟ قرآن کی آیت دیکھو کیا کہہ رہی ہے، فضلناہم علی کثیر. تو مخلوقات کچھ ایسی ہیں جو مشہودات ہیں ہمارے لیے، کچھ غیر مشہودات ہیں. جیسے کہ ابھی فلاسفاروں نے کہا تھا کہ ہم نے جو تحقیق کی ہے کہ سورج اتنا گنا بڑا ہے زمین سے، کتنا میل کوسوں دور ہے، یہ سب انہوں نے معلومات حاصل کی. چاند کتنا دور ہے، مگر اب ایک حصہ بھی پورا نہیں ہوا. تو اشرف المخلوقات ساری مخلوقات پر نہیں، بہت ساری مخلوقات پر. یہ چیز واضح ہوئی قرآن سے. تو وہ مخلوق کون سی ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں. اب مخلوق اشرف المخلوقات کیوں، یہ ہے مسئلہ. انسان اشرف المخلوقات کیوں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ کے قانون کو چلائے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ تنہون عن المنکر. اشرف المخلوقات کیوں؟ یہ اشرف المخلوقات کیوں؟ شہید علیکم وانتم شہداء علی الناس. رسول کیا ہوگا ہم پر؟ شہید. شہید یعنی کیا؟ وہ میدان کا شہید نہیں، پیغام کو پہنچانے والا. ہم میں سے ہر فرد شہید. تو انتم شہداء علی الناس، یہ ہے، یہ اشرف المخلوقات. تو دو چیزیں معلوم ہوئی کہ اشرف المخلوقات کیوں اور اشرف المخلوقات سب پر نہیں. اب دیکھیے نبی کریم، کیا ہم جبرائیل امین سے اشرف ہو سکتے ہیں؟ بتائیے.
جی تو قرآن سے جڑیے، علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. جی تو البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، سید المرسلین، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہاں انسان کا ذکر ہو رہا ہے تو برحمتک یا ارحم الراحمین کہیے جی.